یہ دیکھیے آج کل جتنے یہ فیس بک اور واٹس اپ اور انسٹاگرام اور جتنی بھی یہ خرافات ہیں نا، یہ سب کا توڑ ہے یہ ایک حدیث، بہت مشہور ہے، بہت مختصر ہے، مگر ذہن ادھر نہیں جاتا جہاں پہ آج کے زمانے میں جانا چاہیے۔ تو خیر آج بھی وقت نہیں ہے میرے پاس، اب تو حدیث بیان کروں گا، کل جا کے امام زمانہ سے جناب فاطمہ کے رشتے پہ موضوع مکمل کروں گا۔ یہ ٹریول میں نے کیا ہے 5 دن میں، رسول خدا سے لے کے امام زمانہ تک، پہلے معصوم سے لے کے آخری معصوم تک، شہزادی کائنات کی اہمیت۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن میں نے کہا اس میں اتنے سارے آج کے زمانے کے میڈیا آ جاتے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ۔ اللہ کے رسول وقتاً فوقتاً اپنی مسجد میں لوگوں کا امتحان لیتے تھے، یعنی ویسے تو مسجد کا طریقہ یہ کہ صبح سے لے کے شام تک لوگ آتے ہیں، رسول سے ہی پوچھتے رہتے ہیں، اور اس وقت کے حالات میں بہت سے لوگوں کے پاس وقت بھی بہت ہوتا تھا، لٹے پھٹے آئے ہیں، نہ بزنس ہے نہ جاب ہے، اسی طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صبح سے شام۔ لیکن کبھی کبھار پیغمبر، اور یہ کبھی کبھار جو ہے نا، یہ مثلا 4-6 مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی جاتا، پیغمبر مجمع کو چپ کراتے ہیں کہ آج میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور ایک آدھ سوال کر دیتے ہیں۔ تو اس سے 2 مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب پیغمبر اس سے پہلے 4-6 مہینے لیکچر دیتے ہیں، لوگ ذرا توجہ سے سنتے ہیں کہ بعد میں کوئی سوال ہو جائے گا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ پیغمبر کو اندازہ ہو جاتا، خیر یہ تو علم رسالت میں سب کچھ معلوم، پیغمبر باقی مجمع کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹھنے والے اتنے سارے ہیں، توجہ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، یہ بھی بہت اہم چیز تھی لوگوں کو بتانا، کہ میں سمجھو کہ سب آ کے بیٹھے تو سب میرے چاہنے والے اور محب ہیں۔ تو آج پیغمبر نے خاموش کرایا۔ ابھی کئی سوال ہیں، کبھی ایک اشرا اس عنوان پر بھی ہوگا اگر میں زندہ رہا، جو اگرچہ اب بہت مشکل لگ رہا ہے، میں عمر کے اس اسٹیج پہ جا چکا ہوں کہ جتنے میرے جاننے والے اور دوست ہیں نا، وہ سب کے سب دوسری دنیا میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بس اب یہی ہے کہ جاؤں تو اللہ کرے ان سے ملاقات ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ وادی السلام میں ہوں، میں وادی برہوت میں، شہزادی کونین ہی کا سہارا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کبھی موقع مل گیا تو اس پر کہ پیغمبر کے مختلف سوالات، تو ایک آج یہ سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ میری امتی عورت کے لیے دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا؟ کبھی یہ سوال مردوں کے لیے کیا، کبھی یہ سوال گھر والوں کے لیے کیا، آج کا میرا کلمہ پڑھنے والی، اب جو پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتی یا پیغمبر کو نہیں مانتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ ہر ایک نے جواب دیا اپنے اپنے حساب سے۔ سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب کے جواب پیغمبر رد کر رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے، لیکن سب سے اچھی چیز نہیں۔ وہ تو وہیں بیٹھے تھے۔ اب اگر آپ نے مسجد النبوی کی زیارت کی ہے تو میری بات فوراً سمجھ جائیں گے، نہیں کی ہے تو اللہ ہر مومن مومنہ کو یہ زیارت بھی نصیب کرے۔ مسجد نبوی میں جہاں پیغمبر بیٹھتے ہیں اور جہاں حجرہ فاطمہ ہے، فاصلہ ہی کتنا ہے، تو مسجد ہی کا حصہ ہے۔ سلمان فوراً گئے، سوال کیا، شہزادی کا دروازہ کھٹکھٹایا، سوال کیا، جواب لیا، آ کے واپس بیٹھ گئے۔ اور ابھی تو پیغمبر ایک 1 بائی 1 ٹرن بائی ٹرن سوال کر رہا، ابھی سلمان کی باری نہیں آئی۔ عموماً پیغمبر سلمان کو آخر میں ہی رکھتے ہیں، تو پتا کہ صحیح جواب اسی کا ہوگا، تو وہ جو سلسلہ ہر ایک سے پوچھنے کا ہے نا، وہ پہلے پورا ہو جائے۔ سلمان سب کا جواب آخر، سلمان تم بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کبھی کسی نامحرم مرد کے کانٹیکٹ میں نہ آئے، کوئی نامحرم مرد اس کے کانٹیکٹ میں نہ آئے۔ پیغمبر نے کہا سلمان جواب بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہارا جواب نہیں ہے یہ۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10 کے 10 درجوں پر ہے۔ کہا پھر بھی یہ تمہارا جواب نہیں۔ سلمان نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ آپ نے صحیح کہا، یہ تو میں ابھی اپنی شہزادی سے پوچھ کے آیا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اور کیوں نہ ہو، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو میرا ہی ٹکڑا، جو میں کہتا ہوں وہ فاطمہ کہتی ہے، جو فاطمہ کہتی ہے وہ میں کہتا ہوں۔ اور آج کا پورا سوشل نیٹ ورکنگ نام اس بات کا ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو ویسے زندگی میں کسی نامحرم مرد سے بات نہ کریں، وہ بھی نامحرموں کے کانٹیکٹ میں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ واٹس اپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو۔ سیرت فاطمہ یہ پہلو۔
اب جو شہزادی کی خصوصیت آج کے مجلس میں کئی بار آئی، یعنی مجھے یہ شہزادی کی خصوصیت کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا کہ جو کہا جاتا ہے پہلے خود عمل کرتے ہیں. تو اب شہزادی نے جب یہ کہہ دیا کہ امت رسول کی خواتین کی یہ سب سے اہم خصوصیت، تو کیا شہزادی نعوذ باللہ اس پہ عمل نہیں کرتی ہوں گی؟ اور عمل نہیں کرتی ہوں گی تو یہ جو مدینے کے اندر منافقہ عورتیں ہیں یہ کوئی شہزادی کو نظر انداز کریں گی؟ تو ہر ایک کو پتا کیا شہزادی اس پہ عمل کرتی ہیں، لیکن یہ تقسیم کار کے اعتبار سے گھر کے اندر کے کام ہے نا، لیکن جب ضرورت پڑی تو شہزادی گھر سے نکلی کہ نہیں نکلی؟ وہاں مولا گھر کے اندر جو شہزادی کے کام ہیں اس میں انوالو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن وہی کہ جو میں نے جملہ کہہ دیا جو شہزادی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے خاندان کی شہزادیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ہر بچی اپنے باپ کی نگاہ میں شہزادی ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. کہ حکومت اس کے ہی پاس ہوگی، ہم جائیں گے تو اس کے ماتحت کام کریں گے جو اس کا ڈپارٹمنٹ، اور اسی طرح گھر کے باہر کا مسئلہ. تو شہزادی نکلی کہ نہیں نکلی؟ میدان احد میں پیغمبر اسلام کے زخمی ہونے کی خبر سن کر سب سے پہلے میدان احد میں پہنچنے والی کون خاتون تھی؟ شہزادی تھی کہ نہیں تھی؟ میدان مباہلہ میں جو شہزادی کہتی ہے نامحرم سے کسی طرح کا کانٹیکٹ نہ ہو، لیکن میدان مباہلہ میں ضرورت پڑی کہ گئی کہ نہیں گئی؟ جب مولائے کائنات کو اپنے حق کے لیے ضرورت پڑی فاطمہ گھر سے نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو اب یہ تقسیم کار تو ہو گئی، لیکن اس کے اندر ہے کہ اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تبھی مولا نے کہا نعم العون للعبادہ، لیکن جہاں اللہ کی عبادت ہو. شادی میں جانا ہے جہاں پہ آدھے لوگ ننگے بیٹھے ہوئے، برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے جہاں مس گیدرنگ ہو رہی، خاندان کی ایک تقریب میں جانا ہے جہاں لڈی ڈانس کیا جا رہا. یہ نہیں، ویسا یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسی لیے میں نے دیکھی اس میں صرف آدھا منٹ لگایا ہے. ایک زمانے میں اسی بات پہ آدھا گھنٹہ پڑھتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے علماء خطباء و ذاکرین آ گئے. مگر آخری جو بات میں کہہ رہا ہوں جو کل کی خمسے کی آخری مجلس کا عنوان بنے گی، مگر جو سب سے بڑی مدد ایک عورت اپنے شوہر کی کر سکتی ہے، تقسیم کار ہو گئی، نامحرم سے دور رہے. اچھا یہاں پہ ایک جملہ اس کا کہہ دوں، ابھی یہ بات نامکمل ہے لیکن آگے کہوں گا. اسلام خالی گناہوں سے نہیں روکتا ہے، وہ سارے راستے بھی بند کرتا ہے جس میں آگے چل کے گناہ ہو سکتے ہیں. بہت سی حلال چیزیں بھی منع کرتی جاتی ہیں اگر وہ آگے چل کر حرام کی طرف لے جائیں. گھروں کے جھگڑے، جو علی اور فاطمہ کا گھر ایک نمونہ ہے، ان کی ماننے والی بلکہ ان کی اپنی اولاد کا گھر. کتنے ہی سید اور سیدانیوں کے جھگڑے میرے پاس آتے ہیں، اولاد ہے فاطمہ. یہ جن چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی، گھر میں نامحرموں کا آنا یا فیس بک پہ نامحرموں کا کانٹیکٹ، چاہے ابھی حرام نہ بھی ہو. جو آیت اللہ سیسانی نے فتویٰ دیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ نامحرم سے چیٹنگ حرام ہے اگر اس میں گناہ کا امکان ہے، ولو جرن بجرن، چاہے ابھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ چانس ہے کہ آہستہ آہستہ جب باتیں ہوں گی اور چیٹنگ ہوگی تو پھر ذرا بے تکلفی ہوگی، ہنسی مذاق ہوگا اور سلسلہ آگے بڑھے گا.